سورہ دخان ہمارا 25 پارے میں آ رہا، اور آپ لوگ سورہ کے نمبرز یاد کر رہے ہوں گے ماشاءاللہ۔ اب یہ ہمارا ڈے 3 ہے، ویک 5 چل رہا، اور 44 نمبر پہ ہے یہ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے، جو قرآن پاک میں ہے اس کے اعتبار سے یہ 44 نمبر کے اوپر آتا، اور نزول کے اعتبار سے 64 نمبر پہ آتا، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر 59 آیات ہے۔ اب میں آپ لوگ کو بتائی تھی کہ جتنے بھی ہمارے حوامیم چل رہے ہیں اس کا سیکوینس ایک ساتھ چلیں گے آپ کو، جیسا کہ سورہ حامیم سجدہ 62 پہ تھا، زخرف 63 پہ تھا، اور دخان جو ہے 64 پہ آ رہا، اور اس سے پہلے کا ہم حوامیم ہمارے شروع ہوئے سورہ مؤمن سے، ٹھیک ہے، سورہ زمر سے، لیکن سیکوینس ایک ساتھ چل رہا ہمارا۔ سورہ زمر 59 نمبر پہ تھا نزول کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، تو 59 نمبر پہ تھا، سورہ مؤمن 60 پہ تھا، سورہ حامیم سجدہ 61 پہ تھا، اس کے بعد میں پھر ہمارا سورہ شورى آیا 62 پہ، سورہ زخرف 63، سورہ دخان 64، سورہ جاسیہ 65 پہ ہے، اس کے بعد میں سورہ احقاف 66 پہ آ کے حوامیم ختم ہو جاتے۔ سورہ زمر حوامیم میں سے نہیں ہے، لیکن سورہ زمر کا سیکوینس بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو اس اعتبار سے جو مضامین چل رہے ہیں سورہ زمر سے شروع ہو گئے ہمارے، کہ ایک ساتھ ہمارے وہی مضامین، وہی انداز بیان ہے اور وہی دعوت کا نہج ہے، تو یہ چیزیں 59 سے شروع ہو کے ہمارے ختم ہوتے آ کے سورہ احقاف پہ جو کہ 66 پہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن 6 حوامیم ہے، 59 سے سٹارٹ ہو گیا، سورہ زمر 60، 61، 62، 63، 64، 65، 66، بلکہ 7، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے 7 صورتیں حوامیم کے ہے، اور ایک زمر۔ یہ زمر سے لے کے احقاف تک پورے کے پورے ایک ہی کانٹینٹ جا رہا، ایمانیات کی دعوت کے اوپر، اور سب کے سب مکی ہے، ٹھیک ہے، اور پورے قرآن پاک میں اگر آپ دیکھ لیں گے تو ایک مضمون کے اوپر ترتیب کے اعتبار سے بھی اور نزول کے اعتبار سے بھی سیکوینس میں، اور صرف ایک ہی موضوع کے اوپر جا رہا ایمانیات، بیچ میں کوئی مدنی سورہ نہیں ہے، سارے مکی صورتیں، آخر میں آپ کو بہت سارے جزامہ میں بھی ہے مکی صورتیں، ساری ایک ساتھ ایک سیکوینس میں نہیں ہے، لیکن ٹھیک ہے، نزول کے اعتبار سے اگر ہے تو پھر ترتیب کے اعتبار سے نہیں ہے، قرآن پاک کے اندر جو ترتیب بنی ہوئی سیکوینس جو ہے، تو صرف یہی ایک سیٹ ہے سورہ زمر سے لے کے احقاف تک کی، یہ نزولی اعتبار سے بھی سیم ہے، اور قرآن پاک میں بھی ترتیب ایسے ہی دی گئی، مضامین بھی اس کے اندر ایسے ہی چل رہے ہیں کہ کامن مضامین ہیں، جو کہ مشرکین مکہ کو دعوت دی جا رہی ہے، وہ ٹائم پیریڈ ایسے ہی تھا، یہ مکی سورہ ہونے کی وجہ سے اب اس کے آیات سے پتہ نہیں چل رہا ہے کہ اس کا زمانۂ نزول کون سا ہے، لیکن سورہ زمر سے جو چلے آ رہا ہے، میں آپ کو بتائی تھی کہ وہاں پر ایک سرکشی چل رہی تھی اور رومرز پھیلانے کے اوپر وہ لوگ آمادہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے اوپر آمادہ تھے، وہ لوگ کسی نہ کسی طریقے سے اس دعوت کو روک دینا چاہ رہے تھے، تو یہ ان کا ایک جنرل ان کی جو کانسپریسیز چل رہے تھے وہاں پر، اور دین کے لیے ان کی کیا سوچ ہوا کرتی تھی، کیسے مخالفت کرتے تھے، کتنی پلاننگز کرتے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اندر جو روح سخن ہے جس سے مخاطب ہو رہے ہیں وہ مکے والے ہیں، زیادہ مشرکین مکہ ہے، کیونکہ وہ بت پرستش میں مبتلا تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بت پرستش کے تمام وہ چیزیں اس کے اندر بیان کی جا رہی جو ان کے عقائد تھے، ٹھیک ہے، تو عقائد کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے یہ صورتوں کے اندر کامن چیزیں، کامن پلیٹ فارمز دی جا رہی۔ ڈیفینیٹلی جب مشرکین مکہ کے بارے میں مخاطب ہو کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے تو اس کے اندر ہمارے اپنی ایمانیات کے اسباق بھی شامل ہو جاتے، کیونکہ وہ ایمان اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ ڈیفینیٹلی جو مشرکین مکہ جن خرافات میں مبتلا تھے، تو ظاہر سی بات ہے صحابہ کا ایمان ستاروں کے مانند ہے، کسی ایک صحابہ کو بھی فالو کر لیے تو اس کی نجات پا جاتا، تو وہ لوگ بھی اسی چیز میں مبتلا تھے، اسی عقائد، انہی عقائد میں کہ بتوں کے سامنے اپنی قربانیاں دینا، بتوں کے سامنے منتیں ماننا، اور اتنی خرافات ان کے دین میں آ چکی تھی، تو وہ لوگ جب اس چیز کو چھوڑ سکتے ہیں، ایمان کے اوپر کھڑے ہو سکتے ہیں، احکامات کو ماننے کے لیے ان کا سینہ کھل سکتا ہے، تو پھر یہ ساری انسانوں کے لیے آسان ہی ہے، کوئی چیز مشکل نہیں ہو سکتی۔ تو اسی وجہ سے یہ ایمانیات والی صورتوں کو بہت گہرائی سے سننا، پڑھنا، سمجھنا، آیات کے اوپر غور و فکر، تدبر، تفکر کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایمان سب سے بڑی اہم چیز ہے جو کہ ہمارے لیے سرٹیفکیٹ ہے جنت میں جانے کا۔ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے دل میں ایمان ہے اور اپنے اعمال کی وجہ سے اگر وہ جہنم میں جا بھی رہا ہے، تب بھی وہ اپنی گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد میں ایک پیریڈ آف ٹائم کے بعد میں وہ جنت میں واپس لایا جائے گا۔
لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہو، چاہے رائی کے دانے کے بقدر ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن انسان جب محنت کرنا شروع ہوتا ہے ایمان کے ساتھ میں، جب اعمال صالحہ کو جوڑ لیتا ہے تو پھر اعمال اس کے جو ہوتے ہیں وہ اس کے ایمان کو مزین کر کے اور مزید اس کے اندر ترقی عطا فرماتے رہتے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ایمان میں ترقی ہوتی ہے تو پھر میں آپ لوگوں کو ہمیشہ مثال دے کے بتاتی ہوں کہ انسان کے پاس میں اگر ایک چمچ پانی ہے، چائے کے چمچے جتنا، تو اس کی خود کی پیاس نہیں بجھ سکتی۔ اگر ایک کپ ہے تو 2 گھونٹ میں آپ کی اپنی پیاس بجھ سکتی۔ اگر ایک گلاس ہے تو 4 پیاسے لوگ بیٹھے ہیں تو 2 گھونٹ 2 گھونٹ پی کے کم از کم حلق تر ہو سکتا۔ اور آپ کے پاس اگر ایک جگ پانی ہے تو 5-6 لوگوں کی پیاس بجھا سکتے آپ۔ حلق تر ہونا بھی بہت بڑی نعمت ہو جاتی، لیکن آپ کے پاس ایک گلاس ہے، ایسے ہی آپ کے پاس جتنی کوانٹٹی آف واٹر بڑھتے چلے جاتا اتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے۔ تو یہی ہمارے ایمان کی بھی کیفیت رہتی، اور جتنا انسان اپنے ایمان کو بڑھاتے رہتا اتنا خود کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور دوسروں کے لیے بھی وہ فائدے کا سبب بن جاتا۔ تو ایسے نہیں ہے کہ ہم کلمہ پڑھ کے ایمان لا لیے تو چلو بھی ہم مؤمن ہو گئے، ایسے نہیں، ایمان بڑھتا گھٹتا رہتا، لیکن اس سے مراد ہے کہ کمال ایمان بڑھتا گھٹتا رہتا۔ نفس ایمان انسان جیسے کلمہ پڑھ لیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک مان لیا تو اس کا نفس ایمان یعنی کہ ایمان ہے میرے اندر، وہ تو رہتا، اللہ یہ کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر لے، کسی کو اللہ کے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ کر لے یا پھر کسی اور کو اپنا معبود نہ بنا لے، تب تک کہ اس کے دل میں ایمان ہے۔ لیکن اس کی ایمان کو بڑھانے کے لیے، کیونکہ ایمان بڑھتا گھٹتا رہتا، تو پھر جیسا کہ بچپن میں آپ کپڑے پہنے ہوئے تھے تو وہ بچپن کے کپڑے آپ کو اب تو نہیں آتے، آپ بڑھ گئے، گرو اپ ہو گئے، تو آپ کو پھر وہ کپڑے بھی آپ اپنے سائز سے سلوانا شروع کرتے۔ تو ایسے ہی جو ایمان بچپن میں ہم سیکھے تھے وہ ایمان بھی ہمارا وہ بچپن کے کپڑوں کی طرح ہے، کیونکہ ہم مفہوم نہیں سمجھے تھے۔ ہم زندگی تو گزارتے اپنے عمر کے اعتبار سے بہت پختہ ہو گئے، لیکن ہم اپنے اعمال کے اعتبار سے یا ایمانیات کے اعتبار سے وہی بچے جیسے ہیں ہم۔ تو پھر ایمان کو سیکھنا بھی ہر مومن کے اوپر اتنا ہی فرض ہے۔ ہم یہ نہیں بول سکتے کہ ہم مومن ہیں، ہم کیا ایمان سیکھیں گے۔ ہم کو تو مومن ہے اسی لیے ایمان سیکھنا ہے، کافر کے لیے تو ایمان کی دعوت دینی رہتی۔ تو ہر انسان کے لیے ایمان کی ترقی کے لیے اس کو جو محنت کرنا ہے وہ اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو اپنے ایمان کو ٹیسٹ کرنا ہے کہ واقعی میں جو ہم سمجھ رہے کہ ہمارا ایمان ہے، ہم اس ایمان کے معیار پہ کھڑے ہیں یا نہیں ہیں۔ کیا پتہ ہمارے اندر وہ ایمان کا معیار ہی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہ رہے ہیں، اور ہم سمجھ رہے کہ ہم ایمان والے، ہمیں یہی نہیں پتہ کہ ہمارا نام کس لسٹ میں لکھا جا رہا ہے، اور ہم سمجھ رہے کہ ہم مومن ہیں بھی، ہم سارے کام کیے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے دل میں تو بہت سارے ہم بت بنا کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ چیزوں کے اوپر بہت زیادہ محنت کرنا ہے۔ اسی چیز کے اوپر محنت انہی صورتوں کو لے کے جو صوفیہ کرام ہوتے تھے وہ محنت کرتے تھے انسان کے نفس کے تزکیے کے اوپر، کیونکہ انسان ایمان لانے کے بعد میں جس چیز کے اوپر سب سے زیادہ وہ گناہ میں پڑ جاتا ہے اور اس کو علم بھی نہیں ہوتا کہ وہ گناہ میں پڑ گیا، وہ رہتے اس کے اپنے نفس، جس کی پرستش وہ کرتا رہتا۔ اب ہم سوچتے کہ بھئی ہم تو کسی بت کی پرستش نہیں کریں، ہم تو کسی اور کو شریک نہیں کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں، تو طاغوت کو شریک کرنا یعنی اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو، اپنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار بتاتے کہ تم اپنے ہوائے نفس کے پیچھے نہ چلے جانا، یہ میرے احکامات ہیں، اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا، یہ میرے حدود ہے، اس کے قریب بھی مت جانا ورنہ تم پھر حرام میں مبتلا ہونے کا شائبہ ہے۔ تو یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو سکھا رہے ہوتے ہیں اور ہمت دیکھیں قرآن پاک میں کوئی انسان بیان کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود جانتے ہیں کہ بندہ کتنی بات کو کتنی دیر تک ڈائجسٹ کر سکتا ہے، کب وہ گھبرا جاتا ہے۔ اسی لیے جہاں کہیں بھی جہنم کے تذکرے آئے ہیں اس کے فوراً بعد جنت کے تذکروں کی آیات آ گئی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک مومن جب وہ آیات پڑھ رہا ہوتا ہے جہنم کے عذاب کے بارے میں تو پھر اس کے دل میں خوف آ جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنا بھی نہیں چاہتے کہ اپنے مومن بندوں کے دل میں اتنا بھی خوف آ جائے، وہ فوراً تسلی دیتے ہیں کہ ایمان والوں کے لیے جنتیں اور حوریں ہیں اور اتنی نعمتیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اس میں باغات ہوں گے اور پھل پھول ہوں گے اور جوان ہوں گے، ان کے لیے ان کے تخت ایسے ہوں گے، ان کے مجالس ایسے ہوں گے، ان کے اطراف میں بچے گھومتے رہیں گے ان کی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے۔ یہ تسلیاں فوراً عذاب کے بعد میں دی جاتی ہیں۔ جہاں کہیں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ گناہ گاروں کا یہ حشر ہوگا، وہاں فوراً کہہ دیتے ہیں کہ گناہ گار اور مومنین برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے ہیں کہ مومن کا دل اتنا نرم ہوتا ہے کہ جب عذاب کی آیات پڑھتا ہے تو اس کا دل پسیج جاتا ہے، وہ گھبرا جاتا ہے کہ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا۔ تو یہ ایمانی کیفیت ہر مومن کے دل میں ہوتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے ہیں، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی اس کو بہتر لے کے جا رہے ہوتے۔ جیسے جیسے آیات پڑھ رہا ہوتے تو ہمارے ذہن میں بھی ایک سوال آتا ہوتا ہے اب میرا کیا ہوگا، فوراً اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو تم اپنے لیے پریشان مت ہو، توبہ کر لو، استغفار کر لو، توبہ کے دروازے کھلے، تم توبہ کر لو گے تو میری رحمت کو پاؤ گے، بڑی وسیع ہے میری رحمت، میرا غصے کے اوپر میری رحمت غالب آ جاتی ہے۔
یہ تسلیاں ہو رہی ہوتی. یہ کوئی بھی شے کسی کو تسلی نہیں دے سکتی. آپ آج بھی آیات میں آپ دیکھیں گے کہ کتنے پیارے انداز میں سیکوینس چلا جاتا ہے جس سے کہ ہر انسان کا ایمان اپنے آپ بن رہا ہوتا. ہمیں بنانے کی دیکھیں، میں ہمیشہ مثال بھی دیتی رہتی ہوں، جب گھر بنتا ہے تو شور نہیں ہوتا، گھر ٹوٹتا ہے تو بہت شور ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں کہیں گھر کی تعمیر ہو رہی ہوتی تو اینٹ پر اینٹ، اینٹ پر اینٹ، اینٹ پر اینٹ رکھ کے دیوار بن جاتی ہے، اس کے اوپر سارا کام ہو جاتا ہے. لیکن ایک دیوار توڑنے کے لیے کتنا شور ہوتا ہے. ایسے ہی ایمان آہستہ آہستہ بن رہا ہوتا. آپ کو ہم کو خبر ہی کوئی نہیں ہوتی کہ ہمارا ایمان بن رہا ہے اور ہمارا ایمان کتنا بن چکا ہے. ہمیں کب پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ایمان کا معیار کیا ہے؟ جب کوئی آزمائش آتی ہے، جب کوئی پریشانی آتی ہے، یا جب کوئی خوشیوں کا وقت آتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے ایمان کس معیار پہ کھڑا ہے. وہ ہمارا ٹیسٹ پیریڈ ہوتا ہے. تو اب جب انسان، آپ لوگ سیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، ہر روز کوئی نہ کوئی آپ کے اوپر ٹیسٹ آتا ہے، چاہے شوہر کی وجہ سے آ جائے، چاہے بچوں کی وجہ سے، چاہے پڑوسی کی وجہ سے، چاہے کوئی رشتہ دار کی وجہ سے، اور جو آپ نے سبق سیکھا ہے وہ آپ کو وہاں اپلائی کرنا ہوتا ہے. ہر انسان اب دنیا میں ہم ہیں تو یہ ہمارا ٹیسٹ پیریڈ سے ہم گزر رہے ہیں، ہر کوئی گزر رہا ہے. میں، آپ، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، نیکوکار ہو، گنہگار ہو، قرآن پاک تو سب کے لیے ہے. اب جتنے لوگ یہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں سب لوگ ایک لیول کے نہیں ہیں نا، ہر ایک کا ایمان کا لیول ایک نہیں ہے. تو جو بندہ جس ایمان کے لیول پہ کھڑا ہے اس کو اس کے حساب سے ہی ٹیسٹ آتا ہے. تو ہر روز آپ لوگ سیکھ رہے ہیں اور ہر روز آپ لوگ اس ٹیسٹ کو فیس کر رہے ہیں. بس یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ، ہم جو بھی سیکھ رہے ہیں وہ ہماری زندگی کے اندر اپلائی ہو جائے، تاکہ ان آیات کو ہم سیکھ ہی اس لیے رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں اپلائی ہو جائے. جو ویکسینیشنز ہم دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ڈیڈ سیلز کو ڈالا جاتا ہے اس میں، اور پھر جب بیمار واقع میں کوئی جراثیم ڈالے جاتے ہیں تو پھر انسان اس کے لیے مینٹلی پریپیئرڈ ہوتا ہے. یعنی آپ فزیکلی آپ کی باڈی اس کو رجسٹر کر لیتی ہوں، جب ریئل آپ کو وائرس آتا ہے تو اس سے فائٹ بیک کر چکی ہوتی ہیں. تو ایسے ہی جب آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، تفسیر سن رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے اندر، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ڈیڈ سیلز آپ کے اندر جا رہے ہیں، مگر آپ کے اندر وہ سچویشنز اتر رہی ہوتی ہیں. انبیاء کے واقعات کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اندر وہ حالات کو اتار رہے ہوتے ہیں. تو جب کبھی ایسے حالات آتے ہیں تو آپ کو فوراً وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ کس طرح سے شکر کرنا ہے، اور ناشکری کرنے کی وجہ سے کس طرح سے پچھلی قوموں کو عذاب آیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح تنبیہ فرمائی تھی. تو یہ سچویشن آپ آٹومیٹیکلی ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں. بس فرق یہ ہوتا ہے کہ ہمیں غور کرنا ہوتا ہے کہ واقعی میں نے جو آج پڑھا ہے وہ میری لائف میں 1-2 دن 4-5 دن میں ہی آپ کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے. ایسے نہیں کہ آپ نے پورا قرآن پڑھنے کے بعد میں آپ کو ٹیسٹ نہیں آ رہا ہوتا ہے. آپ روزانہ آج ایک سبق بھی پڑھ لیا، کل ایک سبق پڑھ لیا، 1-2 دن کے اندر اندر آپ کی ٹیسٹنگ چل رہی ہوتی ہے. تو آپ نے وہ چیز کو سیکھ لیا تو آپ کے ایمان میں ترقی ہوگی. اگر آپ نہیں وہ ٹیسٹ میں فیل ہو گئے تو پھر اس کے بعد میں پھر کچھ نہ کچھ آپ سبق سیکھتے ہیں. یہاں پر درس میں آپ کو کوئی نہ کوئی آیات کو سننے کا موقع مل جاتا ہے، پھر وہ سچویشن آتا ہے اور پھر آپ اس چیز کو پھر پراپرلی ہینڈل کر لیے تو آپ کا ایمان میں ترقی. یعنی 1 چمچ پانی سے وہ 1 کپ کی طرف جا رہا ہوتا ہے، 1 کپ پانی سے پھر وہ 1 گلاس کی طرف جا رہا ہوتا ہے، پھر وہی 1 جگ کی طرف، پھر وہ 1 جگ جا کے بڑا کولر گھڑا رکھ لیجئے، پھر اس کے بعد میں ایک بڑا سا کنٹینر رکھ لیجئے، پھر ایک ٹنکی پانی رکھ لیجئے. تو یہ ایمان بڑھ رہا ہوتا ہے، اور یہ ایمان بڑھنے کا واحد راستہ ہے قرآن پاک. یہ سیکھیں گے، اپلائی کریں گے، پھر سیکھیں گے، پھر اپلائی کریں گے، زندگی بھر یہی کرتے رہنا ہے. اب یہاں پر یہ جو سورہ دخان ہے، زمان نزول بھی کسی معتبر روایت سے تو معلوم نہیں ہوتا، مگر مضامین کی جو اندرونی دیکھا جائے، اس کے اندر جو مضامین ٹاپکس جو چل رہے ہیں ان کو جب دیکھتے ہیں تو یہ بھی اسی دور میں نازل ہوئی ہیں، جس میں سورہ زخرف اور اس سے پہلے کی چند صورتیں نازل ہوئی، یعنی جو سیکوینس ہے اس اعتبار سے وہی چل رہا ہے. یہ ان سے کچھ پہلے یا پھر جو تھوڑے پہلے، یعنی سورہ زمر سے لے لیں آپ، ٹھیک ہے، وہی سیکوینس میں چلا رہے ہیں. اب تاریخی پس منظر کیا تھا یہ صورت کے وقت میں، جب کفار کی مخالفانہ روش شدید سے شدید تر ہوتی چلی جا رہی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی کہ یا اللہ، یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط آیا تھا، ٹھیک ہے. اب وہ جب قحط آیا تھا تو یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے ان کو کھیتی کرنے کا ایک طریقہ بتایا تھا. 7 سال تک ان کے پاس بڑی کھیتی ہوتی رہی، انہوں نے 7 سال تک وہ جو گیہوں تھے اس کو سیو کر کے رکھا تھا. پھر 7 سال قحط آیا ان کے پاس میں، تو جب قحط آیا تو یہ جو بالیوں میں انہوں نے جو گیہوں سیو کر کے رکھے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو طریقہ سکھایا تھا کہ کیسے سیو کرنا ہے. تو وہ ٹائم ان کی دعوت کا ٹائم تھا. دعوت یعنی کہ وہ لوگوں کو دین کی طرف بلاتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. آپ سوچیں کہ اس زمانے میں سٹوریج کا کوئی نظام نہیں ہے، ان کو ایسے اللہ تعالیٰ نے سٹرکچرز بنانے بتائے تھے کہ
یعنی کہ جو ایک ہوتا ہے نا فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ کا جو فیفو کا جو رول چل رہا ہوتا ہے کہاں پر جو ان ہاؤسز جو ہوتے ہیں یا پھر کیا کہتے ہیں وہ جہاں سٹوریج ہاؤسز ہوتے ہیں نا وہاں پر کیا کرتے ہیں آپ اگر مینیج نہیں کر پائیں گے تو اگر پروڈکشن ہو رہا ہے کوئی فوڈ میٹیریل کا تو روزانہ کے حساب سے اگر آج بنا اور آج بکتا چلا گیا تو پھر جو پرانا اسٹاک ہے وہ تو خراب ہو جائے گا. تو ان کے پاس ایک یہی ہوتا ہے کہ فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ. تو ان کا رول فیفو کے رول کے اوپر ہی وہ لوگ چل رہے ہوتے ہیں جو کہ ویئر ہاؤسز میں سامان رکھتے ہیں نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو یہی ترتیب بتائی تھی کہ 7 سال تک وہ کاشتکاری کرتے رہے اور 1/3 یا کچھ حصہ استعمال کرتے تھے اور کچھ حصہ سیو کر لیتے تھے. بہت زیادہ حصہ سیو کرتے تھے اور انہوں نے کہا کہ بہت ہی احتیاط کے ساتھ میں آپ نے اس کو سیو کرنا ہے کیونکہ 7 سال خوب کھیتی ہوتی ہے. اب کسی کے پاس بھی 7 سال تک غلے کو سیو کرنے کی کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی. یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے من جانب یعنی غیب سے ان کو سکھایا کہ ٹیکنالوجی سکھائی اور ان کو بتایا گیا کہ کیسے سیو کرنا ہے, ہوا بھی لگنی ہے, وہ سارے پورے اسٹرکچرز ان کو ڈیزائن کروا کے بتائے گئے. جیسے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا ہنر سکھایا گیا تھا ایسے یوسف علیہ السلام کو وہ قحط سالی کے ٹائم پہ اس کو سیو کرنے کا پروسیجر بتایا گیا. ٹھیک ہے, تو یہ انہوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کے جب کھیتی ہو رہی تھی تو اس کو سٹور کر رہے تھے تو مشرکین جو تھے وہ دیکھتے تھے یہ تو ہم نہیں جانتے یہ کیا کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام. انہوں نے خواب کی تعبیر. تو یہ جو کام تھا قحط سالی جو تھی اصل میں وہ ایک دعوت کا ذریعہ تھا. لوگ اسی وقت ایمان لے آئے, یعنی جوق در جوق لوگ ایمان لاتے تھے اس وقت میں. یوسف اطراف والوں کے پاس بھی غلہ ختم ہو جاتا تھا, لوگ غلہ لینے آتے تھے, یوسف علیہ السلام ان کو دین کی دعوت دیتے تھے تو لوگ ایمان لے آتے تھے. تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا فرمائی کہ یوسف علیہ السلام کے قحط جیسا ایک قحط سے میری مدد فرمائیے. یعنی یہاں پر بھی عربز بات ہی نہیں مان رہے, اتنی کوشش کر رہے, تو یہاں پر بھی کوئی قحط آ جائے گا تو پھر شاید کہ وہ لوگ بات مان لیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خیال تھا کہ جب ان لوگوں پر مصیبت پڑے گی تو پھر انہیں اللہ تعالیٰ یاد آئے گا اور ان کے دل نصیحت قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے یا پھر نرم ہو جائیں گے. کیونکہ یہی طریقہ ہوتا ہے, انسان جب پریشان ہوتا ہے تبھی تو وہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاتا ہے نا جا کے. ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. تو وہ انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کا بھی واقعہ آپ دیکھیں گے اس سورہ کے اندر کی کیا ہوتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کی جو فرعون کی جو قوم تھی ان کے اوپر عذاب در عذاب آتا گیا تو آ کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں عذاب ٹل جائے گا تو ہم ایمان لے آئیں گے. لیکن وہ کیونکہ سرکش ہو گئے تھے, جو ایمان لانے والے تھے وہ تو ایمان لے آتے تھے لیکن جو نہیں لاتے تھے ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر عذاب بھیجا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوچا کہ یہ لوگ شاید کہ نرم پڑ جائیں گے ان کے لیے, تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرما لی اور سارے علاقے میں ایسے زور کا قحط پڑا کہ لوگ بل بلا اٹھے. تو پھر کیا ہوا, بعض سرداران قریش جو تھے جن میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی رسول تھے, انہوں نے فرمایا اپنے کتابوں میں کہ ابو سفیان کا نام انہوں نے خاص طور پہ لیا تھا کہ انہوں نے کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اس وقت ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے ابھی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور آپ سے درخواست کی کہ اپنی قوم کو اس بلا سے نجات دلانے کے لیے اللہ سے دعا کرے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا تھا کہ ان کے اوپر قحط آ جائے گا, پریشان ہو جائیں گے تو ضرور یہ لوگ ایمان لے آئیں گے, اللہ تعالیٰ کو مان لیں گے. اپنے بتوں سے تو مانگ مانگ کے تھک گئے. اب اگر ان کے بت جو تھے وہ اگر حق پہ ہوتے تھے تو پھر بت سے مانگ لینا چاہیے تھا اور بت سے مانگنے کے بعد میں ان کا قحط دور ہو جانا چاہیے تھا. جو یہ مغرور ہو کے کہتے تھے کہ بھئی ہمارے بت تو یہ ہے, ہمارے بت تو وہ ہے. ایک منٹ, تو ہمارے بت تو ایسے ہے, ہمارے بت تو ہماری ضروریات کو پوری کرتے ہیں, تو پھر مانگو اپنے بتوں سے اور قحط کو دور کر دو. نہیں مانگا, بہت مانگا, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آزمائش کو ان کی ایمان کی دعوت کا سبب بنایا تھا نا, تو تھوڑی بارش ہونی تھی, نہیں ہونی تھی. تو پھر ابو سفیان جو ہے آ کے کہنے لگے کہ یہ جو قحط آ گیا یہ تو پوری قوم بلبلا اٹھی ہے, آپ دعا کریں اپنے اللہ سے. یہی موقع سے جب اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی ہے, ٹھیک ہے, جو قحط کا ایک پس منظر تھا. اب یہاں پر موضوع اور مباحث کیا ہے, اس موقع پر کفار مکہ کی ایک فہمائش اور تنبیہ کے لیے جو خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایک خطبے کے طور پہ نازل فرمایا گیا ہے, اس کی جو تمہید کہتے ہیں نا, کوئی چیز کے بارے میں پریفیس جیسے ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب کچھ اہم مباحث پر وہ تھی, یعنی مشتمل رہنا, یعنی کہ وہ اس کو گھیرے ہوئے تھے. اس کے جو یہ سورہ کے اندر جو پوائنٹس ڈسکس کیے گئے تھے وہ ایکچولی ایک خطبے کی طرح تھی.
ٹھیک ہے، سب سے پہلے یہ ہے کہ تم لوگ اس قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف سمجھنے کی غلطی مت کرو. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے اس کو لکھ لیا ہے، جمع کر لیا ہے، جیسے کہتے تھے نا کہ ایک جن آتا ہے اور آ کے باتیں کان میں پھسا کے چلا جاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جو ہے یہ غلط فہمی میں مت رہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصنیف فرما لی ہے کتاب کو. تمہارے نزدیک جو پریشانی آئی ہے یہ تو بلا ہیں جو تم پر نازل ہو گئی ہیں. اب ان کے نزدیک وہ جو قحط سالی تھی اس کے لیے بھی کہا جا رہا ہے، اور قرآن پاک ان کو ایسے لگتا تھا کہ یہ کیا ہمارے اوپر کون سی کتاب کو مسلط کر دیا گیا ہے کہ ہم وائی شوڈ وی فالو دس بک، اس کے انسٹرکشنز ہم کیوں فالو کریں. اور اصل کیا ہوتا تھا کہ جب انسان کی خواہشات جو وہ کرنا چاہتا ہے نا اس کے اوپر بندش لگ جاتی ہے تو وہ ماننے سے انکار کر دیتا ہے. ایتھیسٹ جو ہوتے ہیں، یہ لوگ جو کہتے ہیں ہم قرآن کے احکامات کو نہیں مانتے، ان کی سب سے بڑی بیماری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی حدود میں باندھنا نہیں چاہتے، وہ اپنی من مرضی زندگی جینا چاہتے ہیں، اسی لیے وہ کچھ نہ کچھ بہانے نکال کے کہہ دیتے کہ ہم نہیں مانیں گے اس کو بس. تو ان کو لگتا تھا کہ یہ قرآن پاک کیا ہمارے اوپر آ گئی کہ ہم اس کی بات کیوں مانیں. حالانکہ اصل میں وہ انتہائی مبارک گھڑی تھی جب اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی بنا پر تمہارے پاس اپنا رسول بھی بھیجا اور اپنی کتاب بھی نازل فرمائی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. یہ لوگ دعائیں کرتے تھے کہ ہمارے پاس بھی اگر کوئی آسمانی کتاب آ جائے اور ہمارے پاس بھی کوئی رسول آ جائے تو ہم ضرور اتباع کریں گے اور سارے جہان کو ہم اتباع کر کے دکھا دیں گے. دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ تم اس کتاب کی قدر و قیمت سمجھنے میں بھی غلطی کر رہے ہو. تمہارے نزدیک یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے جو تم پر نازل ہو گئی، حالانکہ اصل میں یہ ایک انتہائی مبارک، سب سے پہلے ان کا کیا تھا کہ انہوں نے تصنیف کردہ سمجھا. ٹھیک ہے، قرآن پاک کو تصنیف کردہ چیز سمجھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو تصنیف کر لیا ہے. اصل میں کیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول تھے، انہوں نے اپنی طرف سے تصنیف نہیں کیا. دوسری بات یہ تھی کہ قرآن کو ایک بہت بڑی مصیبت سمجھتے تھے، اپنے لیے قدر و قیمت نہیں جانتے تھے، نہیں اس کو وہ کرتے تھے. اچھا، تیسری بات اس کے اندر یہ سورہ میں یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو کہ خطبے کے طور پہ بتائی جا رہی ہے کہ تم اپنی نادانی سے اس غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہو کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی کتاب سے لڑ کر تم جیت جاؤ گے. یہی سوچتے تھے نا کہ ہم کچھ نہ کچھ کریں گے، سیٹیاں ماریں گے، تالیاں پیٹیں گے، لوگوں تک پیغام نہیں پہنچے گا تو پھر دعوت کیسے ہوگی، یا پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے تو پھر دعوت کا کام ختم ہو جائے گا، تم لڑ کر جیت جاؤ گے. تو حالانکہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور اس کتاب کی نازل ہونا یہ اصل میں ایک خاص لمحے میں ہوئی ہے جب اللہ تعالیٰ قسمتوں کے فیصلے فرمایا کرتے ہیں. دیکھیں گے آج آپ دیکھیں گے لیلۃ المبارک شب قدر کے بارے میں آپ آیات میں پڑھیں گے، اور اللہ کے فیصلے بودے نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کے کمزور فیصلے نہیں ہوتے جس کا جی چاہے انہیں بدل ڈالے، نہ وہ کسی جہالت اور نادانی پر مبنی ہوتے کہ ان میں سے غلطی اور خامی کا کوئی احتمال ہو. جیسے اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے کہ اس کتاب میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کوتاہی نہیں ہے. تو اس اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب کو اس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ پختہ اور اٹل فیصلہ فرمایا ہے. جو اللہ تعالیٰ تو سمیع ہے، علیم ہے، حکیم ہے، ان سے لڑنا کوئی کھیل نہیں ہے. یہ لوگ جو سمجھتے ہیں ہم ایسے کر لیں گے ویسے کر لیں گے، تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں آیات میں. چوتھی بات اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ کو خود بھی زمین اور آسمان اور کائنات کی ہر چیز کا مالک اور پروردگار مانتے ہو، اور یہ بھی مانتے ہو کہ زندگی اور موت اسی کے اختیار میں ہے، مگر اس کے باوجود تمہیں دوسروں کو معبود بنانے پر اصرار ہے، اور اس کے لیے حجت تمہارے پاس اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ باپ دادا کے وقتوں سے یہی کام ہوتا چلا آ رہا ہے. حالانکہ اگر کوئی شخص شعور کے ساتھ میں یقین رکھتا ہو کہ اللہ ہی مالک ہے اور پروردگار ہے اور زندگی اور موت کا مختار وہی ہے، تو پھر اسے کبھی یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے یعنی کہ دوسرے بھی معبود ہیں، دوسرے بھی عبادت کے لائق ہیں. جب قحط سالی آئی تو کہا کہ اللہ سے دعا کرو اور اس کو دور کروائی. نہیں تو مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی پاورفل ہے، سب کچھ ہو، تو پھر تم عقل اور شعور رکھنے والا بندہ تو اس کے ساتھ میں کسی کو شریک ہی نہیں ٹھہرا سکتا. اصل میں حقیقت میں تو ان کا رب بھی اکیلا وہی اللہ تعالیٰ ہے جو تمہارا رب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہا تھا نا کہ آپ دعا کریں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رب وہی ہے جو تمہارا رب ہے، اور انہیں بھی اسی ایک کی بندگی کرنی چاہیے تھی جس کی بندگی تمہیں کرنی چاہیے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت یہاں پر ثابت ہو رہی ہے. دیکھیں قرآن پاک کی حقانیت آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آ گئی، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے بارے میں آگے. پانچویں چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ربوبیت اور رحمت کا تقاضا صرف یہی نہیں ہے کہ تمہارا پیٹ پالے، بلکہ یہ بھی ہے کہ تمہاری رہنمائی کا انتظام کرے.
اسی رہنمائی کے لیے اس نے رسول بھیجا ہے اور کتاب نازل فرمائی ہے. جیسے کہ ہم نے پیچھے سورہ میں پڑھ لیا کہ جہنمی جب جہنم کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو فرشتے سوال کریں گے تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا بات کو سنانے کے لیے, یا تمہارے پاس کوئی ہدایت کی کتاب نہیں آئی تھی؟ تو وہ کہیں گے ہائے ہمارے پاس آئی تھی, ہماری کمبختی, ہم نے اس کو نہیں پڑھا, ہم نے اس کو نہیں مانا. تو اس تمہید کے بعد میں اس قحط کے معاملے کو لیا گیا ہے جو اس وقت درپیش تھا. یہ پہلے تو ساری آیات میں آپ دیکھیں گے یہ ساری تمہیدی باتیں ہوں گی, اس کے بعد میں پھر وہ قحط کے بارے میں آئے گا. یہ قحط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر آیا تھا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا اس خیال سے کی تھی کہ مصیبت پڑے گی تو کفار کی ایک اکڑی ہوئی جو گردن ہے وہ ڈھیلی پڑ جائیں گی, شاید کہ پھر حرف نصیحت ان پر کارگر ہوگی. عموماً یہی ہوتا ہے نا, انتقال کے گھر میں جا کے آپ چھوٹی سی بھی بات کریں سب کا دل نرم رہتا ہے, فوراً مان لیتے ہیں اس بات کو. تو اسی توقع اس وقت کی کسی حد تک پوری ہوتی نظر بھی آ رہی تھی, کیونکہ بڑے بڑے جو دشمنان تھے وہ کیا ہو گئے تھے, وہ پکار اٹھے تھے کہ پروردگار یہ عذاب ہم پر سے ٹال دیجیے تو ہم ایمان لے آئیں گے. اس پر ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر سے فرمایا گیا ہے کہ ایسی مصیبتوں سے یہ لوگ کہاں سبق لینے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور قحط آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جا رہے ہیں کہ یہ لوگ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ لوگ ایسی باتوں سے سبق لے لیں گے؟ انہوں نے جب اس رسول کی طرف سے منہ موڑ لیا, جس کی زندگی سے, جس کے کردار سے اور جس کے کام اور کلام سے اعلانیہ ہو رہا ہے کہ وہ یقیناً اللہ کے رسول ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک بہت بڑی معجزہ تھا اس وقت کا. تو اب محض ایک قحط ان کی غفلت کیسے دور کر سکے گا؟ دوسری طرف کفار کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد ہوا ہے کہ تم بالکل جھوٹ کہتے ہو کہ یہ عذاب تم پر سے ٹال دیا جائے تو تم ایمان لے آؤ گے, ہم اس عذاب کو ہٹائے دیتے ہیں. ابھی معلوم ہو جاتا ہے کہ تم اپنے اس وعدے میں کتنے سچے ہو. تمہارے سر پر تو ایک عذاب آخرتی کھیل رہی ہے, تم ایک بڑی ضرب مانگ رہے ہو, ہلکی ایک ہوتا ہے نا چھوٹی موٹی تکلیفوں سے تمہارا دماغ درست ہونے والا نہیں ہے. تم تو عذاب مانگ رہے ہو, تم کہہ رہے ہو کہ قیامت کب آئے گی, لے آؤ قیامت کو, اگر قیامت سچی ہے تو یہ تو وقتیہ چیز ہے تو گزر جائے گی, لیکن تم اسے سدھرنے والے نہیں ہو. اس طرح تنبیہ مکے والوں کو بھی دی جا رہی. اسی سلسلے میں آگے چل کر فرعون اور اس کے قوم کا حوالہ دیا گیا ہے کہ ان لوگوں کو بھی ٹھیک یہی آزمائش پیش آئی تھی جس سے اب کفار قریش کے سرداروں کو سابقہ پڑا ہے. ان کے پاس بھی ایسا ہی ایک معزز رسول آیا تھا. فرعون کے پاس میں موسیٰ علیہ السلام آئے تھے, انہوں نے بھی وہ ذریعہ علامات اور نشانیاں دیکھ لی تھی. فرعونی جو تھے سب دیکھ لیا تھا. اب یہ سورہ میں آپ دیکھیں گے جن سے اس کا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا ثابت تھا, ٹھیک ہے, لیکن صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اللہ کے نبی ہے. وہ بھی نشانی پر نشانی دیکھتے چلے گئے مگر اپنی ضد سے باز نہیں آئے, یہاں تک کہ آخر کار رسول جو تھے موسیٰ علیہ السلام کی جان لینے کے در پہ ہو گئے تھے. آپ نے پڑھا سورہ مومن میں کہ وہ منصوبے بنا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے, اور نتیجہ وہ کچھ دیکھا جو ہمیشہ کے لیے سامان عبرت بن گیا, یعنی کہ وہ غرق کر دیے گئے سمندر کے اندر. اس کے بعد میں دوسرا موضوع جو آخرت کا لیا گیا تھا جس سے کفار مکہ کو شدت کے ساتھ انکار تھا, وہ کیا تھا؟ آپ سب کو پتہ ہے کہ مکی دور میں جو انکار کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم نے کسی کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھ کر آتے نہیں دیکھا ہے, تم اگر دوسری زندگی کے دعوے میں سچے ہو تو اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو. اس کے جواب میں عقیدہ آخرت کی 2 دلیلیں مختصر طور پر دی گئی ہیں. اس کے اندر کیا ہے؟ ایک یہ ہے کہ اس عقیدے کا انکار ہمیشہ اخلاق کے لیے تباہ کن ثابت ہوتا رہا ہے. کیا عقیدہ ہے کہ بھئی مر کے اٹھائے جانا نہیں ہے تو پھر جو کرنا ہے کر لو, زنا خوری کرو, چوری کرو, جو کرنا ہے, تمہارے اخلاق بالکل زوال پذیر ہو جائیں گے, تم سدھرو گے نہیں. دوسرے یہ ہے کہ کائنات کسی کھیل کود یا کھلونا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, بلکہ ایک حکیمانہ نظام ہے, اور حکیم کا کوئی کام بیکار بے فائدہ اور ٹائم پاس کے لیے نہیں ہوتا, کھیل کود کے لیے نہیں ہوتا. پھر کفار کے اس مطالبے کا اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو یہ جواب دیا گیا ہے کہ یہ کام روز روز ہر ایک کے مطالبے پر نہیں ہوگا, بلکہ اس کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر فرما دیا ہے جب وہ تمام نوع انسانی ایک وقت جمع کرے گا قیامت کے دن محشر کے میدان میں. یہ نہیں کہ تم جب کہو گے تمہاری مرضی کے مطابق کسی مردے کو اٹھا لائیں گے, اس نے کہہ دیا تو اس کے لیے, ایسے نہیں ہوگا. یہ صرف اور صرف مرنے کے بعد میں ایک ساتھ اکٹھا سب کو جمع کیا جائے گا. تو اس وقت کی اگر کسی کو فکر کرنی ہو تو کر لے,
کیونکہ وہاں کوئی نہ اپنے زور پر بچ سکے گا نہ کسی کے بچائے بچے گا، ہر انسان اپنے اعمال کا وہاں پر بدلہ پا رہا ہوگا۔ اللہ کی اس عدالت کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ جو لوگ وہاں مجرم قرار پائیں گے ان کا انجام کیا ہوگا، اور جو وہاں سے کامیاب ہو کر نکلیں گے وہ کیا انعام پائیں گے۔ دونوں ہمیشہ جب بھی محشر کا ذکر آتا ہے تو وہاں فوراً یہ چیز بتا دی جاتے ہیں، کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے، کامیاب لوگوں کے لیے کیا اجر ہوگا، ناکاموں کے لیے کیا ہوگا۔ پھر یہ کہہ کر بات ختم کر دی گئی ہے کہ تم لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ قرآن صاف سیدھی زبان میں اور تمہاری اپنی زبان میں نازل کر دیا گیا۔ اب اگر تم سمجھنا چاہتے ہو تو سمجھ لو، نہیں سمجھنا چاہتے ہو تو تم اس کے انجام کے لیے تیار رہو۔ ہمارے نبی بھی انتظار کریں گے اور تم بھی اس کا انتظار کرو۔ چلیے اس کا خلاصہ تو یہ تھا۔ اب آیات میں زیادہ وہ نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی آیت ہے، جلدی سے ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین۔ حامیم، دیکھیں یہاں پر یہ جو واو ہے قسم کے معنی میں آتا ہے، جہاں کہیں بھی واو سے والکتاب المبین، اور کتاب مبین نہیں ہوگا، یہ واو عطف کے لے آتا ہے اور کے معنی میں، اینڈ جس ہم کنجنکشن استعمال کرتے ہیں انگلش میں، واو یہاں قسم کے لیے آیا ہے، قسم ہے اس وضاحت والی کتاب کی، کتاب المبین۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ دیکھیے انزلنا ہم نے نازل کیا ہے، ہو کی جو ضمیر ہے وہ کتاب مبین کی طرف جا رہی ہے، یعنی اس قرآن کو، فی لیلۃ مبارکۃ یعنی مبارک رات میں، انا بے شک، انا کنا منذرین بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ اب یہ جو آیا ہے لیلۃ مبارکۃ، اصل میں لیلۃ مبارکۃ آنا چاہیے تھا، فی کی وجہ سے کسر آ گیا ہے نیچے، تو یہ بابرکت رات کون سی رات ہے، لیلۃ مبارکۃ کون سی رات ہے، اس سے مراد شب قدر ہے، جیسے کہ دوسرے مقام پر صراحت سے آیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ٹھیک ہے، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ اب ہم نے یہ قرآن شب قدر میں نازل فرمایا، یہ شب قدر رمضان کے عشر آخرہ کی طاق راتوں میں سے ہی کوئی ایک رات ہوتی ہے، یہ شائبہ ہے، سال بھر میں کبھی بھی ہو سکتی ہے، خاص خصوصی رمضان میں ہو سکتی ہے، اور خاص خصوصی طور پہ آخری عشرے میں ہوگی، آخری عشرے کی شب راتوں میں ہوگی، اور طاق راتوں میں تلاش کرنا ہے۔ 27 کی شب کوئی ایسا نہیں ہے کہ 27 کو ہی شب قدر ہے، ٹھیک ہے، کبھی بھی ہو سکتی ہیں سال بھر میں، لیکن اس کی جو امکانات بیان کیے گئے ہیں وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں کبھی بھی تلاش کریں اس کو۔ یہاں پر قدر کی اس رات کو بابرکت رات قرار دی گیا۔ اب دیکھیے اسے بابرکت ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے، ایک تو اس میں قرآن کا نزول ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے اس میں فرشتوں اور روح الامین کا نزول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فرشتے بھی آتے ہیں اور روح الامین جبریل علیہ السلام بھی آتے ہیں۔ تیسرے اس میں سارے سال میں ہونے والے واقعات کا فیصلہ کیا جاتا ہے، جیسے کہ آپ آیات میں آگے پڑھیں گے کہ سارے سال میں جو واقعات ہونے والے ہیں اس کا فیصلہ شب قدر میں کیا جاتا ہے۔ چوتھے اس رات کی عبادت 1000 مہینے یعنی 83 ایئرز 4 منتھس اس کی عبادت سے بہتر ہیں۔ شب قدر یا لیلۃ المبارکہ میں قرآن کے نزول کا مطلب یہ ہے کہ اسی رات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، 23 سال میں بتدریج سلولی نازل ہوتے رہے، یا یہ مطلب ہے کہ لوح محفوظ سے اسی رات بیت العزت میں اتارا گیا، یعنی آسمان دنیا جو ہوتا ہے، لوح محفوظ عرش کے اوپر ہے، وہاں سے آسمان دنیا پہ اتارا گیا، پھر آہستہ آہستہ وہاں سے دنیا میں لایا گیا ہے، تو 23 سال میں حسب ضرورت آہستہ آہستہ آیا گیا ہے۔ تو بعض لوگوں نے لیلۃ المبارکہ سے شعبان کی 15ویں رات مراد لی ہے، آئی تھنک کمنگ سنڈے ہے، آج منڈے ہے نا، آنے والے سنڈے کو ہے شاید یہاں پر 15ویں شعبان، 14 اور 15 کی درمیانی رات کو 15ویں شعبان کہتے ہیں، آپ سب کو پتہ ہوگا ہی، لیکن یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ لیلۃ المبارکہ شب برات نہیں ہے۔ جب قرآن کی نص صریح، یعنی قرآن سے ثابت ہو گیا ہے کہ شب قدر میں نازل ہوئی ہیں، قرآن نازل ہوئی تو شب برات میں نازل ہوئی کہیں پر نہیں، لیلۃ المبارکہ سے مراد ہے کہ شب قدر ہی مراد ہے، کیونکہ اس میں نازل ہونا شروع ہوئی بتدریج 23 سال تک وہ نازل ہوتی رہی۔ اب یہاں پر یہ جو آیت آئی ہے آپ کو، انا کننا منذرین، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں، اس سے مراد ہے کہ نزول قرآن کا مقصد لوگوں کو نفع اور ضرر شرعی سے آگاہ کرنا ہے۔ نفع اور ضرر شرعی یعنی کہ آپ کا فائدہ کس چیز میں ہے اور نقصان کس چیز میں، شرعی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے نہیں۔ دیکھیں مال، آپ کسی کا مال چرا لیں تو دنیاوی اعتبار سے تو فائدہ ہے نا، لیکن اخروی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے، ڈیوائن لاز میں آپ اگر دیکھیں گے تو نقصان ہے،
مال تو آ گیا آپ کے ہاتھ میں، دیکھنے میں فائدہ لگ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اس میں نقصان ہے۔ بندہ سوچے گا بھئی پیسہ میرے ہاتھ میں ہے، فائدہ تو پیسے کے ساتھ جڑا ہے، لیکن اس میں نقصان کیوں ہے؟ یہ کیسے پتہ چلا کہ اس میں نقصان ہے، اس میں فائدہ ہے؟ یہ قرآن سے پتہ چلتا ہے۔ تو یہ نزول قرآن کا مقصد لوگوں کو فائدہ اور نقصان شرعی، یعنی شرعی اعتبار سے آپ کا کس چیز میں فائدہ ہے، کس چیز میں نقصان ہے، اس سے آگاہ کرتا ہے تاکہ ان پر حجت قائم ہو جائے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اب یفرقو اصل میں یفصلو و یبینو کے مراد معنی میں آتا ہے کہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور یہ کام کو اس سے متعلق جو بھی فیصلہ ہوتا ہے نا، وہ کام کو کیا ہوتا ہے، فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ حکیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حکمت، ٹھیک ہے، حکمت کہ اللہ کا ہر کام ہی باحکمت ہوتا ہے یا بامعنی ہوتا ہے، محکم، مضبوط یا پختہ، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ دیکھیں کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا اور اسی دن انتقال کر گیا، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، آپ کہہ لیں کہ کوئی نہ کوئی ڈیفیکٹیو تھا، کانجنیٹل اینوملیز تھے، لیکن وہ بچہ چل رہا ہے 25-26 سال تک، دماغ نہیں بن رہا ہوتا ہے، کوئی بچوں کے ہاتھ پیر نہیں ہوتے ہیں، کلیفٹ پیلٹ ہوتے ہیں، اور ایک گھر میں بچہ صحت مند پیدا ہوا، بہت خوبصورت پیدا ہوا، اسی وقت فوت ہو گیا، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیوں فوت ہو گیا اور وہ کیوں بچ گیا۔ ہمیں یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی حکیم ہے، محکم ہے، اس کے اللہ تعالیٰ کے فیصلے محکم ہوتے ہیں، پختہ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حکیم ہے۔ اب کیا ہے، اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہاں پر حکیم سے مراد امرین حکیم یعنی محکم فیصلے کیے جاتے ہیں، نہیں پختہ، اب اس میں کوئی تغیر نہیں آئے گا شب قدر کی جو رات میں ہوتے ہیں۔ صحابہ و تابعین سے اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ اس رات میں آنے والے سال کی معاملے میں موت اور حیات اور وسائل زندگی کے فیصلے لوح محفوظ سے اتار کر فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، جو عموماً ہم کہتے ہیں کہ شب برات میں زندگی موت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اصل میں لیلۃ مبارکۃ شب قدر مراد ہے، شب برات مراد نہیں ہے، اور شب قدر میں یہ فیصلے ہوتے ہیں۔ بعض نے فرمایا ہے کہ شب برات سے لے کر جو فیصلے لکھے جاتے ہیں تو شب قدر تک لکھے جاتے ہیں، شب قدر کو کلوز ہو جاتا ہے، واللہ اعلم بالمستعان۔ تو امر من عندنا انا کننا مرسلین، ہمارے پاس سے حکم ہو کر ہم ہی ہیں۔ دیکھیں ہمارے پاس سے حکم ہو کر یعنی کہ سارے فیصلے ہمارے حکم و اذن کی اور ہمارے تقدیر اور مشیت سے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، پتہ بھی نہیں ہل سکتا ہے۔ تو امرم من عندنا انا کننا مرسلین، ہم ہی ہیں رسول بنا کر بھیجنے والے۔ تو یہ جو رسالت کے اوپر یہ لوگ شبہ کرتے تھے، پہلی بات تو میں نے آپ کو بتایا تھا، قرآن پاک کی حقانیت کے اوپر لوگ شبہ کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تصنیف فرمائے ہوئے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز، ان کو قرآن کا مذاق اڑائے ہوئے تھے، پہلے قرآن کا تھا تو قرآن کے بارے میں آ گیا کہ تصنیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کی۔ دوسری چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھا ان لوگوں کو کہ بھئی یہ خود کو رسول بھی مانتے ہیں، تو ان کے اوپر وہ جو استہزاء کرتے تھے، تو نبی اپنے سے کچھ نہیں، تو تمہارے اوپر تو بہت بڑا احسان ہوا ہے کہ تمہارے پاس رسول بھیجے گئے۔ انا کننا مرسلین، ہم ہی ہیں رسول بنا کر بھیجنے والے، رحمتا من ربک، آپ کے رب کی مہربانی سے۔ دیکھیے یعنی جو قرآن کا نازل ہونا ہے، ٹھیک ہے، انزال کتب کے ساتھ میں ہے، ارسال یا پھر رسولوں کا بھیجنا، یہ بھی ہماری رحمت ہی کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کے پاس میں ہادی بھیجا ہے اور اس قوم کے پاس میں کتاب بھیجا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا رحم و کرم ہے، مہربانی ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ ہماری نازل کردہ کتابوں کو کھول کر بیان کرے۔ اگر ہمارے پاس قرآن آ جاتی تو کیسے سمجھتے تھے ہم؟ تو اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا کہ وہ کھول کر بیان کرے اور ہمارے احکام لوگوں تک پہنچائیں۔ اس طرح مادی ضرورتوں کی فراہمی کے ایک منٹ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو رسول نہیں آتے تو کھول کر کیسے بیان ہوتی ہم تک؟ تو اس طرح سے مادی ضرورتوں کی جو ہماری ضرورتیں ہیں، مادی ضرورتیں یعنی جو دنیاوی ضرورتیں ہیں، اس کی فراہمی کے ساتھ ہم نے اپنی رحمت سے لوگوں کے روحانی تقاضوں کی تکمیل کا بھی سامان فرمایا۔ اب دنیا میں انسان ہے تو مادی ضروریات تو کھانا پینا، بچے، گھر، سب ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہ ضرورتیں بھی پوری کی ہیں، اور
انہو هو السمیع العلیم، وہی ہے سننے والا جاننے والا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ہمارے پاس رسول بھی بھیجے، کتاب بھی بھیجی، اور ہماری ضروریات زندگی دنیا کے اعتبار سے ہمارے کھانے پینے کا بھی انتظام کیا، اور ہماری ہدایت کا بھی انتظام کیا کہ ہماری آخرت بھی درست ہو جائے۔ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، جو رب ہیں آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ رب السماوات والارض، یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اب یہاں سے صفات بیان کیجیے، رب تو آسمان اور زمین کے بیچ میں جو کچھ بھی اس کا رب ہے، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو، حالانکہ تم تو ہو ہی بے وقوف، یقین نہیں کرتے، سرکشی میں پڑے ہو۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت، کوئی معبود نہیں اس کے سوا، وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ ربکم رب آبائکم الاولین، وہی تمہارا رب ہے اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا بھی۔ اب دیکھیے یہ آیت بھی سورہ اعراف کی آیات کی طرح، سورہ اعراف انشاءاللہ آپ لوگ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ لوگ ربوبیت کا انکار کرتے تھے، شریک کرتے تھے، معبود بناتے تھے دوسروں کو، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کا بھی یہاں پر وضاحت فرما رہے ہیں کہ بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ دیکھیے حق اور اس کے دلائل ان کے سامنے آ گئے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، ساری چیزوں کو کھولنے کے بعد میں، لیکن وہ اس پر کیوں ایمان نہیں لا رہے ہیں؟ اس پہ ایمان لانے کے بجائے شک میں مبتلا ہیں، اور اس شک کے ساتھ میں استہزاء اور کھیل کود بڑے، سیٹیاں مار رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، اور اس طرح کا کر کے ڈائیورٹ کر رہے ہیں، خود بھی نہیں سن رہے، لوگوں کو بھی ڈائیورٹ کر رہے ہیں، تو کھیل تماشا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ہی پیچھے آیت میں ہی بتا دیا کہ یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں وہ کوئی کھیل تماشے کے لیے تھوڑی بنائی ہیں، یہ کوئی کائنات کی تخلیق کوئی عبث میں ذرا ایسے ہی بنا کے چھوڑ دیا ہے کہ تم کھیلو تماشے کرو اس کے ساتھ میں، یہ تو تمہارے لیے بنایا گیا ہے آخرت کا سامان جمع کرنے کے لیے۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، اب اس دن کے منتظر رہیں جب کہ آسمان ظاہر دھواں لائے گا۔ دیکھیے یہ ان کفار کے لیے ایک تہدید ہے، ایک ڈرانا ہے کہ اچھا آپ اس دن کا انتظار فرمائیں جب کہ آسمان پر دھوئیں کا ظہور ہوگا، یعنی کہ قیامت جب آئے گی۔ تو اس کے سبب نزول میں بتلایا گیا ہے کہ جو شان نزول اس میں بتلایا گیا کہ اہل مکہ کے جو وہاں کے جو ایک نہیں ماننے کا، جو انعاد کرنے کا، مانتے نہیں تھے نا، وہ ان کا جو رویے سے تنگ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے قحط سالی کی بددعا فرمائی تھی نا، جسے ہم نے ابھی پڑھ لیا تھا خلاصے میں، جس کے نتیجے میں ان پر ایک قحط کا عذاب نازل کر دیا گیا، حتیٰ کہ وہ ہڈیاں، کھالیں اور مردار وغیرہ تک کھانے پر مجبور ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو آسمان کی طرف دیکھتے تو بھوک اور کمزوری کی شدت کی وجہ سے انہیں دھواں سا نظر آتا تھا۔ بالآخر تنگ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عذاب ٹلنے پر ایمان لانے کا وعدہ کیا، جسے ابو سفیان آیا اور اس نے کہا کہ لیکن یہ کیفیت دور ہوتے ہی ان کا کفر اور عناد پھر اسی طرح پیچھے عود کر گیا، انہیں پلٹ گیا۔ اب پھر جنگ بدر میں ان کی سخت گرفت کی گئی، ٹھیک ہے، بخاری شریف میں۔ اب اس کی یہ جو آیت ہے اس کی تفسیر بخاری شریف کے حوالے سے ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ قرب قیامت کی 10 بڑی علامات میں سے ایک علامت دھواں بھی ہے، جس میں کیا ہوگا، کافر زیادہ متاثر ہوں گے اور مومن بہت کم ہوں گے۔ تو آیت میں اسی دھوئیں کا ذکر ہے، دونوں تفاسیر آ جاتی کہ اس تفسیر کی روح سے یہ علامت قیامت کے قریب ظاہر ہوگی، جبکہ پہلی تفسیر کی روح سے یہ ظاہر ہو چکی ہیں۔ جب یہ لوگ ایمان لائے، جب بھوک کی آغوش میں تھے تو ہر طرف ان کو آسمان بھی دھواں نظر آنے لگا تھا، جیسے ایمان لائے تو وہ پلٹ گئے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ صحیح ہے، اس کی شان نزول کے اعتبار سے یہ واقعہ ظہور پذیر ہو چکا ہے جو صحیح سند سے ثابت ہے، اور علامات قیامت میں بھی اس کا ذکر صحیح احادیث میں آیا ہے، اس لیے وہ بھی اس کے منافی نہیں ہے، اس وقت بھی اس کا ظہور ہوگا، انہیں آسمان دھوئیں کی شکل میں ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یغش الناس ھذا عذاب علیم، جو لوگوں کو گھیر لے گا یہ دردناک عذاب ہے قیامت کی نشانیوں میں سے۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، کہیں گے کہ اے ہمارے رب یہ آفت ہم سے دور کر، ہم ایمان قبول کرتے۔ اب دیکھیے پہلی تفسیر کی روح سے یہ کفار مکہ نے کہا، اور دوسری تفسیر کی روح سے قیامت کے قریب کافر کہیں گے، جب قیامت کے وقت میں دعا نظر آئے گا تو اس وقت کافر کہیں گے۔ اور پہلی تفسیر کیا تھی کہ وہ قحط سالی میں ان کو بھوک کی وجہ سے ہڈیاں کھالیں بھی کھانے لگے تو آسمان دعا نظر آنے لگ گیا، تو وہ لوگ کہیں گے ربنا اکشف عنا، یعنی کہ اے ہمارے رب یہ آفت ہم سے دور کر دے، عنا العذاب انا مؤمنون، بے شک ہم ایمان قبول کرتے ہیں۔
انا لہم الذکری وقد جاءہم رسول مبین، ان کے لیے نصیحت کہاں ہے، کھول کھول کر بیان کرنے والے پیغمبر ان کے پاس آ چکے ہیں۔ یعنی کہ اب ان کے پاس اب اتنا کچھ تو ہے لیکن وہ مان نہیں رہے، اتنے ہادی آ چکے ہیں، لیکن ان کے پاس انا لہم الذکری، ان کے لیے نصیحت کہاں ہے، وقد جاءہم رسول مبین، وہ ان کے پاس تو وقد یعنی تحقیق جاءہم آئے ان کے پاس میں رسول مبین، کھول کھول کر بیان کرنے والے رسول آئے تھے۔ ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون، پھر بھی انہوں نے ان سے منہ پھیرا، تولوا عنہ یعنی رسول سے منہ پھیرا اور کہہ دیا کہ سکھایا پڑھایا ہوا نعوذ باللہ باولا ہے، یعنی کہ دیوانے ہیں۔ تو یہاں مجنون کہا، وقالوا اور کہا کہ معلم مجنون، معلم کیسے ہو گئے، سکھائے پڑھائے، کون سکھائے پڑھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے۔ تو پھر کہنے لگے کہ معلم و مجنون نے ان کو سکھایا پڑھا گیا، جنات آتے ہیں کان میں پھسا کے جاتے ہیں تو سکھا پڑھا کے پھر مجنون ہے اور ہمیں دعوت دے رہے ہیں، ہم کیوں مان لیں ان کی بات کو۔ انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، ہم عذاب کو تھوڑا دور کر دیں گے۔ انما کاشف، ہم عذاب کو کیا کریں گے، کاشف العذاب قلیلا، تھوڑا دور ہم کر دیں گے عذاب کو، انکم عائدون، تو تم پھر اپنی اسی حالت پر آ جاؤ گے۔ یہ جو قحط کا عذاب ہے اگر تھوڑے سے دور ہو جائے گا تو تم عود کر جاؤ گے اپنے پھر وہی سرکشی کے اوپر میں۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، جس دن ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے، یوم جس دن قیامت کے دن، نبطش البطشۃ سخت پکڑ پکڑیں گے، بطشۃ الکبریٰ انا منتقمون بالیقین ہم بدلہ لینے والے ہیں۔ اب یہ اس سے مراد جنگ بدر کی گرفت ہے، ٹھیک ہے، جس میں 70 کافر مارے گئے تھے اور 70 قیدی بنائے گئے تھے۔ دوسری تفسیر کی روز سے یہ سخت گرفت قیامت والے دن ہوگی۔ ایک تو یہ ہے کہ جنگ بدر کا ہے، دوسری تفسیر قیامت کی ہوگی۔ تو امام شوکانی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس گرفت خاص کا ذکر ہے جو جنگ بدر میں ہوئی، کیونکہ قریش کے جو سیاق میں ہی اس کا ذکر ہے۔ قریش جو تھے، جنگ بدر کا ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، سورہ احزاب میں آئے گا، وہاں پر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اگرچہ قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ سخت گرفت فرمائیں گے، تاہم وہ گرفت عام ہوگی، ہر نافرمان اس میں شامل ہوگا۔ لیکن یہ جو مشرکین مکہ تھے، یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، تو جس دن ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے، تو یہ بدر کے دن وہ لوگ پکڑے گئے تھے، اور جنرلی اگر دیکھے جائیں گے تو قیامت کا دن بھی آئے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، یقیناً ان سے پہلے ہم قوم فرعون کو بھی آزما چکے ہیں۔ اب یہاں پر چونکہ یہ لوگ مان نہیں رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہی تمیز باندھ دی کہ تم کیا یہ لوگ مانیں گے نہیں، ایسے ہی تو پچھلے قوموں نے بھی کیا تھا۔ تو فرعون کے بارے میں یہی آیا ہے کہ وجاءہم رسول کریم، جن کے پاس اللہ کا باعزت رسول آیا۔ آزمانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے انہیں دنیاوی خوشی، خوشحالی سب کچھ دیا تھا نا۔ فرعون کے پاس کیا نہیں تھا، نہریں تھی، باغات تھی، محلات تھے، سب کچھ تھا، اور پھر وہاں پر ان کے کیا بھیجا تھا، رسول کو بھی بھیجا تھا، لیکن انہوں نے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کیا اور نہ پیغمبر پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیسے کریں گے؟ اطاعت کر کے، عبادت کر کے، اللہ کو معبود مان کے۔ اللہ کا کھائیں گے اور معبود کسی اور کو مانیں گے تو سب سے بڑا کفر وہی ہے۔ ان ادو الی عباد اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو میرے حوالے کر۔ ان ادو الی عباد اللہ انی لکم رسول امین، میرے حوالے کر دو، یقین مانو کہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ اب یہ کیا ہوا، عباد اللہ سے مراد یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے قوم بنی اسرائیل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، وجاءہم رسول کریم ان ادو الی عباد اللہ، اللہ ہونے کی وجہ سے ترجمہ یہاں تک آ رہا ہے کہ باعزت رسول آیا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، یقین مانو کہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ رسول تو سب کے لیے تھے، موسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں تھے، سب کے لیے تھے، لیکن وہ دعوت قبول نہیں کیے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، جسے فرعون نے غلام بنا کر رکھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی آزادی کا مطالبہ کیا۔ آپ لوگ کو میں نے بتایا تھا کہ کس طرح سے قبطی اور کنعانی کا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کنعان سے آئے تھے، تو یہاں پر یہ لوگ تھے، قبطی تھے یہ لوگ جو فرعونی تھے، اور یعقوب علیہ السلام کے کنعان سے آئے تھے، یہاں پر بس گئے تھے، تو غلام بن گئے بعد میں جا کے بنی اسرائیل، کیونکہ تھے اصل میں یعقوب علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور تم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی نہ کرو۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ،
کہ میں تمہارے پاس کھلی دلیل لانے والا ہوں۔ اب یعنی کہ دیکھیے تم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی نہ کرو، یعنی اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کر کے اللہ کے سامنے اپنی بڑائی اور سرکشی کا اظہار نہ کرو۔ جب بھی کوئی رسول آئے ان کی اطاعت کرنا ہے، ان کی بات کی فرمانبرداری کرنا ہے، گویا کہ اللہ کی اطاعت کرنا ہی ہے، کیونکہ رسول ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بتانے کے لیے آتے ہیں۔ تو اب یہ پیچھے کی بات کی وجہ علت ہے، یعنی کہ ریزننگ ہے کہ میں ایسی حجت واضح ساتھ لایا ہوں جس کے انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی ہی بات چل رہی ہے بنی اسرائیل کو چھوڑنے کے لیے، جب وہ کہہ رہے تھے وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ، اور میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ تم مجھے سنگسار کر دو۔ اب اس دعوت اور تبلیغ کے جواب میں فرعون نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ آپ نے سورہ مومن میں ہم نے کر لیا کہ وہ دھمکی دینے لگ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ قتل کر دیں گے، تو جس پر انہوں نے اپنے رب سے پناہ طلب کی۔ تو اب یہ جو انہوں نے پناہ طلب کی تھی تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا إِلَىٰ فَاعْتَزِلُونَ، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہی رہو، یعنی اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے ہو تو لاؤ تو نہ لاؤ، لیکن مجھے قتل کرنے کی یا اذیت پہنچانے کی کوشش نہ کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ لوگ جب انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ دے تو میں لے کے جا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ چلو ان کو ہی قتل کر دیتے، یہی تو ساری کچھ کر رہے ہیں، ہمارے پاس سے یہاں سے لے کے چلے گئے، ہمارے کام کون کرے گا؟ ہمارے غلاموں کو آزاد کروا کے لے جائیں، تو موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دو، کیونکہ لوگ زیادہ مومن مسلمان یعنی ایمان لانا شروع کر دیے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مت لاؤ، مجھ سے الگ ہی رہو۔ فدعا ربہ ان ہؤلاء قوم مجرمون، پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ سب گنہگار لوگ ہیں، کیونکہ بات نہیں مان رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ دعوت کا اثر قبول نہیں کر رہے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، تو بجائے اس کے کہ دعوت کا اثر قبول کریں، اس کا کفر اور عناد اور بڑھ گیا، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ راتوں رات تو میرے بندوں کو لے کر نکل، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے دعا ان کی قبول فرما لی اور انہیں حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل کو آپ راتوں رات لے کے نکل جائیے۔ اب اور دیکھیے گھبرانا نہیں، آپ کا پیچھا بھی ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو نکلے، وہاں پر جنگل میں بھٹک گئے، راتوں رات جانا تھا لیکن صبح ہو گئی، تو آپ پڑھیں گے سورہ طٰہٰ میں انشاءاللہ کہ وہاں واقعہ کیا ہوا تھا۔ جب لے کے نکلے تھے وہاں پر تو پھر بھٹک گئے، جنگل میں گھومتے رہے، دن نکل آیا اور پیچھے سے فرعون کا لشکر آ گیا، تو سب بنی اسرائیل نے کہا کہ موسیٰ تم تو ہمیں پھنسا چکے ہو، ہم تو ویسے ہی مرنے والے تھے، اب تو تم اکٹھا ہم سب کو مار دو، کیونکہ بہت زیادہ 4 لاکھ کے لوگ قریب تھے، وہ لوگ سب کے سب راستہ بھول گئے۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ تم پیچھا کیے جاؤ گے، گھبرانا نہیں۔ لیکن اب وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، تو دریا کو ساکن چھوڑ کر چلا جا، ٹھیک ہے، بلا شبہ یہ لشکر غرق کر دیا جائے گا۔ اب دیکھیے رہون بمانے ساکن یا خشک، مطلب یہ ہے کہ آپ جیسے ہی لاٹھی ماریں گے تو یہ دریا معجزانہ طور پر ساکن یا خشک ہو جائے گا۔ یہاں پر جو بتائے وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، رہون کا مراد یہ تو ساکن ایک دم ٹھہر جانا، سٹل، یا پھر خشک ہو جانا۔ سمندر تو خشک نہیں ہوگا لیکن معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے یا تو دریا کو پھاڑ دیا یا اتنے حصے کو بالکل ساکن کر دیا یا خشک کر دیا، اور اس میں راستہ بن جائے گا۔ اب دیکھیے اس کو کوئی بھی نہیں جانتا کہ راستہ بنا کیسا، جو آپ 10 کمانڈمنٹس میں اس میں دیکھتے ہیں کہ سمندر ایسے ہٹ گیا، ویسے واللہ عالم کہ کسی کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ ممکن ہے کہ اتنے پیچ کو اس خشک کر دیے ہو، کیونکہ ساکن کا جو رہون کا جو معنی آتا ہے ساکن کا بھی آتا ہے، خشک کا بھی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کس طرح سے راستہ بنایا تھا۔ تم دریا پار کرنے کے بعد اسے اسی حالت میں چھوڑ دینا تاکہ فرعون اور اس کا لشکر بھی دریا کو پار کرنے کی غرض سے اس میں داخل ہو جائے۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تو عصا تھا، جیسے ہی ان کو حکم آ کے عصا مارو تو سمندر میں راستہ بن گیا، کیسے بنا وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اب جیسے وہ پار کرے عصا مارتے تو راستہ بند ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں آپ کچھ نہیں کر رہا، آپ چلے جائیں، راستے کو ایسے ہی چھوڑے رہیں، تاکہ جو فرعونی ہے ان کو ایک لالچ ہو کہ ہم ان کو پیچھے جا کے پکڑ لیں گے، وہ آئیں گے پورا اور پھر ہم ان کو غرق کر دیں گے۔ انہم جندم مغرقون، بلا شبہ یہ لشکر غرق کر دیا جائے گا۔ ایسا ہی ہوا جیسا کہ پہلے تفصیل گزر چکی ہے۔
کم ترکو من جنات و عیون، وہ بہت سے باغات اور چشمے چھوڑ گئے۔ اب دیکھیے کم جو ہے یہاں پر خبریہ ہے جو تکثیر کا فائدہ دیتا ہے، یعنی کہ دریائے نیل کے دونوں طرف باغات اور کھیتوں کی کثرت تھی، عالی شان مکانات، اور بہت، یعنی فرعون کے پاس وہ اپنے آپ کو ربکم الاعلیٰ کہتا تھا کہ میں تمہارا اعلیٰ بلند و بالا رب ہوں، تم میری عبادت کرو، مجھے چھوڑ کے کس کی عبادت کرو۔ تو اس کے پاس کیا کیا کچھ نہیں تھا، سب کچھ یہی دنیا میں ہی رہ گیا، اور عبرت کے لیے صرف فرعون اور اس کی قوم کا نام رہ گیا، سب اس میں غرق ہو گئے۔ بڑی لشکر لے کے گیا تھا فرعون، وہ بھی غرق ہو گیا، اس کا لشکر بھی غرق ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے سب کو ختم کر دیا، سب ختم ہو گئے، چاہے کہ کوئی عذاب میں مبتلا ہو کے جب جو بھی تھا، بہرحال سارا انہوں نے چھوڑ دیا، محلات ہے، باغات ہے۔ تو کم ترکو من جنات و عیون، وہ بہت سے باغات اور چشمے چھوڑ گئے، وزروع و مقام کریم، اور کھیتیاں، زروع کہتے ہیں کھیتی باڑی، ہم مائیگریٹ کر کے جائیں تو کتنی ساری کھیتی باڑیاں چھوڑ کے جانا پڑتا ہے، جتنے لوگ جاتے ہیں، کبھی مکے سے ہجرت کر کے مدینے گئے تو سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے تھے، تو یہ لوگ بھی جو تھے انہوں نے بڑی زراعتیں کی تھی، وزروع و مقام کریم، اور راحت بخش ٹھکانے، سب چھوڑ کے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، اور وہ آرام کی چیزیں جن میں عائش کر رہے تھے، كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اسی طرح ہو گیا، یعنی کہ یہ معاملہ اسی طرح ہوا جس طرح بیان کیا گیا تھا، یعنی ان کو غرق کر دیا، اور ہم نے ان سب کا وارث دوسری قوم کو بنا دیا۔ بعض کے نزدیک اس سے مراد بنی اسرائیل ہیں، لیکن بعض کے نزدیک بنی اسرائیل کا دوبارہ مصر آنا تاریخی طور پر ثابت نہیں ہے، اس لیے ملک مصر کے وارث کوئی اور قوم بنی۔ بنی اسرائیل کا یہاں سے گئے ملک شام میں رکے، وہاں سے پھر فلسطین گئے، عمالقہ کی قوم وہاں پر تھی، تو یہ وہاں پر جانے سے انکار کر دیا کہ ہم نہیں جائیں گے، ہم عمالقہ کی قوم سے نہیں لڑ سکتے، بادشاہ عمالقہ تھا وہاں کا، تو ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں، ہم نہیں لڑ سکتے، موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے رب کے ساتھ جا کے لڑ لیں، کیونکہ ان کے اندر غلامی کے بعد میں اتنی پاور تھی نہیں، پست ہو گئے تھے یہ لوگ، تو ہمت بھی نہیں تھی، تو پھر کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں صرف جانا ہے دروازے تک، اللہ تعالیٰ تم کو ایسے ہی فتح دے دیں گے، تم نے جنگ ہی نہیں کرنی ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگ مانے نہیں، تو پھر نافرمانی کی تھی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا، اور وہ لوگ کیا ہوا، میدان طوئی میں 40 سال تک بھٹکتے رہے، صبح نکلتے تھے، شام روزانہ جاتے تھے، پتہ نہیں کہاں جانے کے لیے نکلتے تھے، مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کا جانا کہاں تھا ان کو آخر، تو بس یہی کہتے تھے کہ ہم مصر چلے جائیں گے واپس سے، تم ہمیں خواہ مخواہ وہاں سے لائے ہو، ہم مصر چلے جائیں گے پیچھے پلٹ کے، وہیں پر ہم اچھے، کیونکہ غلامی کی عادت ہو گئی تھی نا، تو بھٹک گئے، بس وہیں بھٹکتے رہے 40 سال تک، ان کا ایک پورا جنریشن وہاں پر ختم ہو گیا، پھر جو دوسرا جنریشن آیا تو بڑا طاقتور تھا، پھر وہ جالوت اور طالوت کا واقعہ میں آپ کو بتاؤں گی آگے کی صورتوں میں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے، یہ لوگ واپس نہیں گئے مصر، لیکن یہ لوگ بعد میں گئے ملک شام سے سیدھا فلسطین میں چلے گئے یہ لوگ۔ فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، سو ان پر نہ تو آسمان و زمین روئے اور نہ انہیں مہلت ملی۔ دیکھیے ان فرعونیوں کے نیک اعمال ہی نہیں تھے جو آسمان پر چڑھتے اور ان کا سلسلہ منقطع ہونے پر آسمان روتے، سبحان اللہ۔ دیکھیں اب ایک نیک بندہ ہے اور وہ بڑا عبادت گزار ہوتا ہے، اس کے اعمال روزانہ آسمان پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں، تو جب وہ فوت ہو جاتے تو آسمان بھی روتا ہے کہ بھئی اس کے تو اعمال میرے پاس آتے تھے روزانہ۔ نہ زمین پر ہی وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے کہ اس کی محرومی پر زمین روتی، کہ زمین کو لگتا کہ یہ میری بندی تھی، نیک بندی تھی جو مجھ پہ سجدے کیا کرتی تھی، جو لوگوں کی خدمت میں وقت گزارا کرتی تھی، جو نیکیاں ہیں وہ زمین کے ٹکڑے آپ کی گواہی دیں گے، تو وہ بھی روئے گی کہ ارے اتنی نیک بندی میرے پیٹھ پر سے چلی گئی۔ تو نہ زمین رویا نہ آسمان رویا، مطلب یہ ہے کہ آسمان اور زمین میں سے کوئی بھی ان کی ہلاکت پر رونے والا نہیں تھا۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور بے شک ہم نے ہی بنی اسرائیل کو سخت رسوا کن سزا سے نجات دی۔ رسوا کن سزا کیوں تھی؟ وہاں پر ذلت میں وہ لوگ جیتے تھے نا، اس لیے۔ من فرعون، کس سے یہ لا آ رہا ہے؟ تو یہاں پر من العذاب المہین، من فرعون، جو فرعون کی طرف سے ہو رہی تھی، انہ کان عالیا من المسرفین، فی الواقع وہ سرکش اور حد سے گزر جانے والوں میں سے تھا، فرعون جو تھا۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے دانستہ طور پر بنی اسرائیل کو دنیا جہان والوں پر فوقیت دی۔ اب دیکھیے یہ جو جہان سے مراد بنی اسرائیل کا زمانے کا جہان ہے، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، سمجھنے والی پوائنٹ ہے کہ بنی اسرائیل یہ سمجھتے کہ ہمیں تمام عالموں کے اوپر
فوقیت دی گئی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، اس سے پہلے بھی وہ یہی سمجھتے تھے کہ ہم بڑے سلیکٹڈ پیپل ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور ہم سے بڑا تو کوئی ہے نہیں، جنت میں ہم ہی جائیں گے، اور اتنے ہی دن ہم جہنم میں جائیں گے جتنے کی بت پرستش میں، گوسالہ پرستش میں ہمارے آباء و اجداد نے 40 دن گزارے تھے، اتنے ٹائم تک ہم جہنم میں جائیں گے، پھر ہم جہنم سے نکال دیے جائیں گے، اور تم مسلمان جہنم میں جاؤ گے، ہم جنت میں رہیں گے۔ یہ لوگ ہمیشہ مؤمنین کو کہا کرتے تھے۔ تو یہاں پر وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے دانستہ طور پر بنی اسرائیل کو دنیا جہان والوں پر فوقیت دی، سے مراد اس زمانے میں، ٹھیک ہے، اس زمانے میں جب ان کی بہت زیادہ وہ تھی، تو اس زمانے میں فوقیت دی تھی، کیونکہ قرآن میں امت محمدیہ کو کنتم خیر امتین کے لقب سے ملقب کیا گیا ہے، یعنی کہ بنی اسرائیل اپنے زمانے میں دنیا جہان والوں پر فضیلت رکھتے تھے، ان کی یہ فضیلت اس استحقاق کی وجہ سے تھی جس کا علم اللہ کو ہے، نہیں پتہ کیوں وہ مستحق تھے اس فضیلت کے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم آئی تو بتا دیا گیا کہ کنتم خیر امتین، بس تم سب سے بہترین امت ہو۔ آگے آیت نمبر 33 کے اوپر وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، اور ہم نے انہیں ایسی نشانیاں دی جن میں صریح آزمائش تھی۔ اب دیکھیے آیت سے مراد کون سے آزمائش؟ وہ معجزات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، ان میں آزمائش کا پہلو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ وہ کیسے عمل کرتے ہیں۔ نعمتیں ملنا بہت بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے، کہ نعمتوں کے مل جانے کے بعد میں پھر ٹیسٹ بھی ہوتا ہے کہ تم اس کے اوپر کیا عمل کرتے ہو، یا پھر آیات سے مراد، نشانیوں سے مراد وہ احسانات ہیں جو اللہ نے ان پر فرمائے ہیں، بنی اسرائیل کے اوپر بہت سارے، جیسے کہ فرعونیوں کو غرق کر کے ان کو نجات دے دی، ان کے لیے دریا کو پھاڑ دیا، راستہ بنا لیا، بادلوں کا سایہ ان کے اوپر، جو میدان طوی میں تھے تو بادل کا سایہ ہوتا تھا، وہ ہمیشہ دھوپ گرمی جھاڑ وڑ کچھ تھے نہیں وہاں پر، تو چھوٹے موٹے تھے جھاڑ، تو اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا سایہ ان کے اوپر دے دیا، من اور سلوہ کا نزول فرمایا۔ اس میں آزمائش یہ ہے کہ ان احسانات کے بدلے میں یہ قوم اللہ کی فرما برداری کا راستہ اختیار کرنے کے وجہ نافرمانی کرتی تھی، ہمیشہ ناشکری، ہمیں من نہیں چاہیے، ہمیں سلوہ نہیں چاہیے، ہمیں پیاز چاہیے اور لہسن چاہیے، کھیرا ککڑی گندم چاہیے، دالیں چاہیے، مسور چاہیے، تو یہ چیزیں ہمیں چاہیے۔ تو اللہ کی نعمتوں کو انکار کر کے کہا جاتا تھا ان سے کہ گوشت سیو نہ کرے۔ جو سلوہ ہے وہ روز آیا کرتا تھا، تو پرندہ ہوتا تھا، بھنا بنایا ہوتا تھا، یہ بھون کے کھاتے تھے، کہا کہ آج کا آج ہی رکھنا ہے، صبح کے وقت آتا تھا، یہ کچھ لوگ کائے لوگ سوتے رہتے تھے، کہا چلو بھئی آج کا رکھ لیتے ہیں، کل کھا لیں گے، روز کون اس کو جا کے محنت کرے، تو سڑنا شروع ہوا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ بنی اسرائیل نہیں رکھتے تو گوشت کبھی سڑنے کا اس کے اندر وہ خصلت صرف وہ ہی نہیں ہوتا تھا اس کے اندر۔ ان ہؤلاء لیقولون، یہ لوگ تو یہی کہتے ہیں، یعنی کہ یہ اشارہ کفار مکہ کی طرف آ گیا ہے کہ اس لیے کہ سلسلہ کلام انہی سے متعلق ہے۔ ان ہؤلاء، کون لوگ؟ یہ لوگ تو یہی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لا آیا گیا نا، ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین، تو یہاں پر کہ آخر چیز یہی کیا کہتے تھے یہ لوگ؟ تو یہی کہتے تھے کہ آخری چیز یہی ہمارا پہلی بار دنیا سے مر جانا ہے اور ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ ان ہی الا موتتنا الاولی، ہمارا مرنا، یہ پہلا مرنا ہی، بس یہی ایک مرنا ہے۔ وما نحن بمنشرین، ہمیں دوبارہ نشر کر کے نہیں اٹھایا جائے گا، ہمیں دوبارہ اٹھانا ہی نہیں ہے، ہم اٹھائے نہیں جائیں گے دوبارہ۔ فأتوا بآبائنا ان کنتم صادقین۔ اب دیکھیے ان کو یہ دلیل کیا پوچھتے تھے؟ فأتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ داداؤں کو لے آؤ۔ اچھا ٹھیک ہے، مر کے اٹھائے جائیں گے آپ کہہ رہے نا، تو پھر ٹھیک ہے اٹھا کے لاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو کافروں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے یہ عقیدہ واقعی صحیح ہے کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے تو پھر ہمارے باپ داداؤں کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ یہ ان کا ایک کٹھجتی تھی، ماننا نہیں تھا، انکار کرنا تھا، مر کے اٹھائے جانے کا، بعد الموت کا انکاری تھے، پوری مکی دور میں انہی چیزوں کے اوپر بتایا جا رہا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم اہلکناہم انہم کانوا مجرمین، کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا تبع کی قوم کے لوگ اور جو ان سے بھی پہلے تھے، ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، یقیناً وہ گنہگار تھے۔ اب دیکھیے کفار مکہ
کیا تبع اور ان سے پہلے کی قوموں کو عاد اور سمود وغیرہ سے زیادہ طاقتور اور بہتر ہیں؟ جب ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں ان سے زیادہ قوت اور طاقت رکھنے کے باوجود ہلاک کر دیا، تو پھر یہ تمہارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ پیچھے بھی ہم نے صورتوں میں پڑھ لیا بہت سارے، کہ تو بڑے بڑے محلات بنانے والے تھے، ایسی ان کی پاور تھی، ان کو ختم کر دیا، تو تمہارا کیا وجود ہے؟ تبع سے مراد قوم سبا ہے، ہم نے پڑھ لیا نا پیچھے قوم سبا کے بارے میں۔ اب سبا میں حمیر قبیلہ تھا ایک، یہ اپنے بادشاہ کو تبع کہتے تھے، جیسے کہ روم کے بادشاہ کو قیصر، فارس کے بادشاہ کو کسرا اور مصر کے بادشاہ یا حکمران کو فرعون اور حبشہ والوں کو نجاشی کہتے ہیں، یہ پوسٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی سبا کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کو تبع کہتے تھے۔ تو آپ نے پڑھا تھا نا ملک سبا کے دونوں طرف میں ایسے باغات ہوتے تھے، اتنی لہلہاتی ان کی وہ تھی، اور خوب ان کو فراوانیوں کے ساتھ، پھر ان کا ڈیم پورے کا پورا توڑ دیا گیا، پھر اسے پورے کا پورا شہر ڈہ گیا، اور پھر وہ جو درخت لگے ہوئے تھے وہ درخت سارے کڑوے اس کے اوپر پھل آنے لگ گئے، تو سرکشی کی وجہ سے ان کے اوپر بھی عذاب آ گیا۔ ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، تو اب یہاں پر اہل تاریخ کا اتفاق ہے کہ تبابی میں سے بعض تبع کو بڑا عروج حاصل ہوا، ہر بادشاہ کو نہیں، بعض تبع کو، تو حتیٰ کہ بعض مورخین نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ ملکوں کو فتح کرتے ہوئے سمرقند تک پہنچ گئے۔ اس طرح اور بھی کئی عظیم بادشاہ اس قوم میں گزرے ہیں، اور اپنے وقت کی ایک عظیم ترین قوم تھی۔ قوم سبا بہت زیادہ، قرآن پاک میں جن کے واقعات آتے ہیں وہ کوئی ایسے کہیں جسے کہتے ہیں نا گلی میں رہنے والے ایسے نہیں تھے، بہت پاورفل قوم تھی وہ، تو جو قوت میں، طاقت میں، شوکت اور حشمت اور فراغت اور خوشحالی میں بہت زیادہ ممتاز تھے۔ حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ قوم سبا کے جو آپ نے پڑھا ہے نا دونوں طرف پھل لگے ہوئے، تو اگر ایک ٹوکرا سر پہ کوئی لے کے چلا جائے تو اس کے بھر جاتا ہے ٹوکرا صرف گزرتے ہوئے، راہیں ان کی، ہم نے پڑھا تھا نا کہ گاؤں کے ایسے گاؤں ہوتے تھے اور بیچ میں باغات ہوتے تھے، اور اچھے مطلب ویل سیٹلڈ قوم تھی وہ، لیکن جب اس قوم نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی تو پھر اسے تہس نہس کر کے رکھ دیا گیا۔ حدیث میں ایک تبع کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا، اسے سب و شتم نہ کرو، یعنی کہ قوم تبع کو گالیاں نہ دو، ان کی اکثریت نافرمانوں کی ہی رہی ہے جس کی وجہ سے ہلاکت ان کا مقدر بنی۔ لیکن ایسے نہیں کہ پوری کی پوری قوم تبع کو آپ کچھ کہہ رہے ہو، اس میں سے ایک جو بادشاہ تھا وہ مسلمان بھی ہوا تھا۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے زمین اور آسمانوں کو ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیل کے طور پر تو پیدا نہیں کیا ہے۔ تو یہ جو تم لوگ مذاق اڑا رہے ہو، استہزاء کر رہے ہو، اچھا مر گئے تو ان کو اٹھا کے لے کے آؤ، تمہیں کیا لگ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں کھیل تماشے کے لیے پیدا کی گئی ہیں؟ ما خلقناہ الا بالحق ولکن اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ہم نے انہیں درست تدبیر کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ دیکھیے وہ مقصد کیا ہے، مقصد یا درست تدبیر یہی ہے کہ لوگوں کی آزمائش کی جائے، اور نیکوں کو ان کی نیکیوں کی جزا اور بدوں کو ان کی بدیوں کی سزا دی جائے، گناہ گاروں کو سزا دی جائے، نیکوکاروں کو اس کا بدلہ دیا جائے۔ یعنی وہ اس مقصد سے غافل اور بے خبر ہیں، یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے، یعنی کہ وہ اس مقصد سے غافل اور بے خبر ہیں، اسی لیے آخرت کی تیاری سے لاپرواہ اور دنیا میں منہمک ہیں۔ ہر انسان، وہ ان کی جگہ پہ تھے، ان کے وقت میں تھے، آج ہم اپنی جگہ پہ لاپرواہ ہیں۔ ما خلقناہ الا بالحق ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وما خلق ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، یقیناً فیصلے کا دن ان سب کا طے شدہ وقت ہے، یعنی یہی وہ اصل مقصد ہیں جس کے لیے انسانوں کو پیدا کیا گیا اور آسمان و زمین کی تخلیق کی گئی ہے۔ کیوں ہم یہ جو جی رہے ہیں کہ ہم گھر بنا کے جینے کے لیے نہیں آئے ہیں؟ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، یقیناً فیصلے کا دن ان سب کا طے شدہ وقت ہے۔ یوم، اب وہ فیصلے کے دن کے بارے میں بتا جا رہا ہے، یوم لا یغنی مولاً ام مولاً شیئا ولا ہم ینصرون، اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ لا یغنی، کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کس کو؟ مولاً کہتے ہیں، مولا دوست کو کہتے ہیں، مولاً ام مولن شیئا ولا ہم ینصرون، نہ تو کوئی دوست کسی دوست کے کام آئے گا اور
ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی امداد کی جائے گی. نصرہ مدد کے لیے آتا ہے، کسی کی امداد نہیں کی جائے گی وہاں پر. الا من رحم اللہ انہ هو العزیز الرحیم، مگر جس پر اللہ کی مہربانی ہو جائے وہ زبردست اور رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ، میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہی کون کس کی شفاعت کرے گا، یعنی شفاعت کرنے والا کون ہوگا وہ بھی اللہ کی اجازت سے ہوگا، اور کس کی شفاعت کی جائے گی وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم اور اجازت سے ہوگا. ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم یعنی توہر کا جو میں نے آپ کو بتایا تھا زقوم کا، اس کا درخت ہے. طعام الاثیم، گنہگار کا کھانا. اب یہ جو اس کی مثالی بتائی جا رہی ہیں، کل مہلی یغلی فی البطون، جو مثل تلچھٹ کے. دیکھیے مہلن پگھلایا ہوا تانبا، سورہ واقعہ میں بھی آپ پڑھیں گے. مہلن جو ہوتا ہے وہ پگھلایا ہوا تانبا، آگ میں پگھلی ہوئی چیز یا تلچھٹ تیل وغیرہ کی آخر میں جو گدلی سی مٹی ہے نا، اس کو کہتے ہیں مہل. ٹھیک ہے. اب کیا ہوگا کہ کل مہلی یعنی کہ مثل تلچھٹ کے ہیں، اور کیا ہوگا یغلی فی البطون، اور پیٹ میں کھولتا رہتا ہے. یہ جو زقوم ہے نا، زقوم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک تلچھٹ کی طرح ہوگا، پگھلا ہوا تانبا بھی ہو سکتا ہے، اور تلچھٹ کی تیل جو ہوتی نہیں چکنائی اس کی طرح ہوگا، اور وہ پیٹ میں جا کر وہ کھولتا رہتا ہوگا. کغلی الحمیم. اب یہاں پر کغلی الحمیم یعنی مثل تیز گرم پانی کے، حمیم کہتے ہیں گرم پانی کو. وہ زقوم کی خوراک کھولتے ہوئے پانی کی طرح پیٹ میں کھولے گی. ایک تو کانٹے دار ہوگا، گرم ہوگا، کڑوا ہوگا، اور وہ تلچھٹ کی طرح ہوگا یا تانبے کی پگھلے ہوئے تانبے کی طرح اتنی شدت کی گرمی ہوگی. اور کیا ہوگا کہ غلی الحمیم مثل تیز گرم پانی کے ہوگا، بہت شدید گرم پانی ہوگا وہ اس طرح کا. خود کہتے ہیں پکڑنے کو، خذوہ اس کو پکڑ لو. فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اسے گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ کہاں پر؟ بیچ جہنم تک. یہ جہنم پر مقرر فرشتوں سے کہا جائے گا. سوا بمعنی وسط، درمیانی ہوتا ہے نا، وہاں تک لے کے جاؤ، سینٹر تک. ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الجحیم، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. پھر اس کے سر پر سخت گرم پانی کا عذاب بہاؤ. ثم صبوا فوق رأسہ، رأس کہتے ہیں سر کو، پھر گرم پانی کا یعنی اس کے سر کے اوپر بہاؤ، اس کے سر کے اوپر من عذاب الحمیم، گرم کھولتا ہوا پانی. حمیم کی بہت ڈیٹیل آتی ہے، دوسری جب ہم کریں گے تب میں آپ کو بتاؤں گی. ذق انک انت العزیز الکریم، اس سے کہا جائے گا کہ چکھتا جا، تو تو بڑا ذی عزت اور بڑی اکرام والا تھا. دنیا میں بڑی سرکشی کرتے تھے، جب دعوت دی جاتی تھی تو انکار کرتے تھے، تو اب یہ عذاب چکھو یہاں پر. ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہی وہ چیز ہیں جس میں تم شک کیا کرتے تھے. ان المتقین، جیسے یہ جہنم کے بارے میں بتایا گیا تو اب جنتیوں کا بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان المتقین فی مقام امین، بے شک اللہ سے ڈرنے والے امن اور چین کی جگہ میں ہوں گے. فی جنات و عیون، باغوں اور چشموں میں. یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، باریک اور دبیز ریشم کے لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. کذالک وزوجناہم بحور عین، اسی طرح ہیں اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کر دیں گے. یہ حور جو ہوتی ہے حور عین ہے، یہ حورن حوراء کی جمع ہے. یہ حورن سے مشتق ہیں جس کا معنی ہے آنکھ کی سفیدی، انتہائی سفید جو چیز ہوتی ہے نا وہ اس کو کہا جاتا ہے. اور عین بڑی بڑی آنکھیں، ہرنی کی جو آنکھیں ہوتی ہیں. تو یہ ہر مرد کو 2 حوریں دی جائیں گی. تو کذالک زوجناہم بحور عین کے اسی طرح، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کر دیں گے. یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، دل جمعی کے ساتھ وہاں ہر طرح کے میووں کی فرمائش کرتے ہوں گے. وہاں پر آمنین جو ہوتے ہیں اصل میں دل جمعی یعنی کہ انسان کو خوف نہیں ہوا ختم ہو جانے کا دنیا میں، یا پھر آپ کو پرہیز ہے، شوگر ہے تو آپ سپوٹا نہیں کھا سکتے، انگور کا سیزن ہے انگور نہیں کھا سکتے، دل للچا رہے ہیں ارے بھائی شوگر بڑھ جائے گی، تو کوئی ایسا نہیں ہوگا، امین ہوگا. وہاں پر آمنین یعنی کہ مکمل سکون کے ساتھ میں وہ رہیں گے. لا یذوقون فیہا الموت،
الموت الا الموتۃ الاولی ووقاہم عذاب الجحیم، وہاں وہ موت چکھنے کے نہیں، ہاں پہلی موت یعنی کہ جو پہلی بار مر گیا دنیا میں وہ پھر وہاں وہ موت نہیں آئے گی، جو وہ مر چکے انہیں اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی سزا سے بچا دیا۔ فضلا من ربک ذالک هو الفوز العظیم، یہ صرف تیرے رب کا فضل ہے، یہی ہے بڑی کامیابی۔ جنت میں جانا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، انسان کوئی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا بلکہ اللہ کے فضل کی وجہ سے جائے گا۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں آسان کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ، اب تو منتظر رہ، یہ بھی منتظر ہیں، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ یہ بڑے عذاب کو بلا رہے ہیں نا، لاؤ عذاب لاؤ عذاب، ٹھیک ہے عذاب الہی کا انتظار کیجیے آپ بھی، اگر یہ ایمان نہ لائیں اور یہ منتظر ہیں اس بات کی کہ اسلام کے غلبہ اور نفوذ سے قبل ہی شاید آپ کو موت آ جائے گی تو ٹھیک ہے آپ بھی انتظار کریں، یہ لوگ بھی انتظار کریں، انہم مرتقبون، اور یہ بھی منتظر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ ہمارا سورہ دخان ختم ہوا، اور